بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام التحية والإكرام على سيد الأنام سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام التحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين سيما بقية الله في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی یہ آیہ شریفہ جو کچھ انسان سے کرنے کو بول رہی ہے، کچھ انسان سے کرنے کو کہہ رہی ہے، اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ جب تم کچھ کرو گے تو پھر اللہ بھی کچھ کرے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، خداوند قدوس فرما رہا ہے مرد ہو یا عورت جو بھی اچھا کام کرے اور وہ مومن بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہاں تک بندے کا کام، یہاں سے خدا کا کام. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاک زندگی عطا کرتے ہیں. دوسرا ریوارڈ، دوسرا اجر، دوسرا صلہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم پھر ایسے بندے کو جو اس نے کیا ہے اس سے بھی اچھا اجر عطا کرنے والے ہیں. اچھا کام کرے تو پاک حیات طیبہ ملتی ہے، پاک زندگی ملتی ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے برادر مومن نے اپنے گھر میں مجلس رکھی ہے. اہل بیت کو اپنے گھروں میں بلانے کا اس سے بہترین ذریعہ ہے ہی. اس طرح معصومین ہمارے گھروں میں تشریف لاتے ہیں. حضرت حمزہ جو امام حسین علیہ السلام سے پہلے سید الشہداء کہے جاتے ہیں، جن کے قبر کی خاک کو خاک شفا کہا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے چچا حمزہ کو خواب میں دیکھا. میں نے پوچھا چچا یہ بتائیے مرنے کے بعد کوئی حسرت باقی رہ گئی جو یہاں نہیں کر سکے، جو یہاں اگر کیا بھی تو اس حد تک، اس بلندی تک نہ کر سکے جس کا تقاضا تھا؟ کہنے لگے ہاں 3 کام. اگر مجھے اللہ پھر زندگی دے تو میں 3 کام کرنا پسند کروں گا. نبی کریم فرماتے ہیں کون کون سے کام؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے مرنے کے بعد اس کا جو اجر دیکھا وہ بہترین اجر تھا. کون سے 3 کام؟ اگر اللہ مجھے پھر سے زندگی دے تو آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود پڑھوں گا زیادہ سے زیادہ. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. توجہ رکھیے گا، مجلس اعزاء کی فضیلت سنا کر کے پھر میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا. پہلا کام، اگر اللہ مجھے پھر زندگی دے سب سے زیادہ آپ پر درود پڑھوں گا، آپ اور آپ کی آل پر.
دوسرا کام علی سے محبت. حضرت حمزہ فرما رہے ہیں علی سے محبت. اگر مجھے زندگی ملے تو میں دنیا کو بتاؤں گا کہ علی سے محبت کے فائدے کیا ہیں. تیسرا کام پیاسوں کو پانی پلانا. ہے توجہ آپ کی. درود، علی سے محبت، پیاسوں کو پانی پلانا. ہماری مجلسوں میں نیاز بھی ہوتی ہے، پانی بھی پلایا جاتا ہے. جملہ کہہ دوں جدان محترم، کمال کی یہ مجلس ہے حسین والوں کی، جہاں پر ہم یہ تینوں کام کر رہے ہوتے ہیں. علی سے محبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، صلوات بھی پڑھتے ہیں، اور پیاسوں کو پانی بھی پلاتے ہیں. محمد وآل محمد صلوات. تینوں عبادتیں. مومنین کو پانی بھی پلایا جاتا ہے. سارے کام ہیں عزیزان محترم. بولیے گا، مجھے بھی لگے کہ آپ مجلس سننے کے لیے آئے. نعرہ حیدری. جوان پیچھے ہیں، مجھے لگتا ہے تھوڑا سا آگے اگر تشریف لے آئے. عظمت محمد اور آل محمد پر برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہ فرماتا ہے جو بھی من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے، مرد ہو یا عورت. دیکھیے، ایک ہے عمل کرنا اور دوسرا ہے خلوص نیت سے عمل کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ اللہ کو ہر عمل بھی نہیں چاہیے، اللہ کو وہی عمل چاہیے جو پیور ہو، جو خلوص نیت کے ساتھ، خالصۃ للہ. اللہ کو وہ عمل چاہیے. سوال دنیا کرتی ہے، جب مولا علی کے پاس اتنی طاقت تھی تو جب دروازہ جل رہا تھا تو مولا علی نے بچایا کیوں نہیں؟ سنتے ہیں نا یہ سوال. اپنے جوان بھائیوں کے بزرگ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، جوان بھائیوں کے لیے اسے کلیئر کیے دیتا ہوں. شیر خدا تھے، مطلب یہ بات کہہ کر کے ایک طریقے سے ڈینائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا واقعہ ہوئی نہیں. ہاں، اس کے پس پردہ یہ ایک وجہ ہوتی ہے. لیکن اب کیا کریں، مسلمان بھی بھاگ نہیں سکتا. کتابوں میں لکھ کے بیٹھے یہ واقعہ ہوا ہے، دروازہ جلایا گیا ہے، جناب سیدہ پر گرایا گیا ہے. سوال پھر اپنی جگہ پر ہے کہ مولا علی تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کیوں نہیں بچانے کے لیے آگے بڑھے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو بھی کام ہو خالصۃ للہ. اہل بیت کی زندگی کا کوئی عمل اپنے لیے تھا ہی نہیں، ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا تھا، دین کے لیے ہوتا تھا، اسلام کے لیے ہوتا تھا، قرآن کے لیے ہوتا تھا. میں مثال دے کر کے قرآن سے آپ کی خدمت میں بات واضح کیے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پالا کہاں؟ فرعون کے دربار میں. نجومیوں نے بتایا کہ دیکھو، لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو تیرا تخت پلٹ دے گا. تو کیا کیا جائے؟ امتحان لے لو. ایک طرف سونا چاندی اور ایک طرف آگ رکھ دو. واقعہ سنا ہے آپ نے؟ اگر یہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو سمجھو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر سونے کی طرف بڑھائے اس کا مطلب تمہارا تخت چھینے کا. ان کی جیسی سوچ تھی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، رکھ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام بہت کم سن ہے، بلایا گیا، آئیے جو چاہو اٹھا لو. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑھا، آگ اٹھائی، وہ پوری ڈیٹیل میں مجھے نہیں جانا ہے. آگ اٹھائی، زبان پر رکھ لی، ہاتھ بھی جلا، زبان بھی جلی. پوری زندگی پڑھتے رہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہے نا؟ پڑھتے رہے نا عزیزان محترم. زبان میں گرہ آ گئی تھی، میرے اللہ زبان کی گرہ کھول دے. ہاتھ بھی جلا، زبان بھی جلی. کس چیز سے؟ آگ سے. یہ ایک نبی، یہ بھی اولو العزم. ایک اور اولو العزم اس سے پہلے آگ میں پھینکے گئے نبی ابراہیم. آگ ٹھنڈی کر دی اللہ نے، کچھ نہیں جلا. پوری توجہ رکھیے گا. بس وہ رسی جلی جس میں نمرودیوں نے باندھ کر کے پھینکا تھا. یہی تو سنتے ہیں آپ. کپڑا بھی نہیں جلا. جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، نبی ابراہیم ہے کون؟ معصوم. آگ میں ڈالے گئے، جو غیروں کا تھا وہ جل گیا، جو اپنا تھا وہ بچ گیا. وہ معصوم کا جو اپنا ہو اللہ اسے بچا لیتا ہے. وہاں آگ سے بچا لیا،
یہاں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بچایا. میں نے کہا میرے اللہ دونوں اولو العزم نبی، دونوں معصوم، دونوں صاحب شریعت، دونوں رسول، دونوں صاحبان عزم، میرے اللہ جب ان کو بچایا تھا تو یہاں بھی بچا لیتا. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں طاقت کم ہو گئی کیا؟ اللہ کہے گا ہماری طاقت بھلا کہاں کم ہونے والی ہے؟ ہم تو طاقتوں کا خزانہ ہے. ہماری طاقت بھلا کیسے کم ہو سکتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے وہاں آگ ٹھنڈی کر کے بچانا تھا، وہاں آگ سے بچانا تھا، اس طرح بچایا. یہاں آگ سے جلا کر کے بچانا تھا، اس لیے جلا کر کے بچایا. تو جہاں جیسی مصلحت ہوتی ہے معصوم کا عمل اسی کے مطابق ہوتا ہے. اب سمجھے علی کے پاس طاقت تھی، چاہتے تو تلوار اٹھاتے، دنیا بچتی ہی نہیں، دنیا کو ختم کر دیتے. کس میں مجال تھی تو دروازہ جلا لیتا. لیکن علی نے بتایا کہ دیکھو جہاں طاقت کا مظاہرہ کر کے اسلام بچانا ہے وہاں 2 انگلیوں سے خیبر اٹھاؤں گا اور پھر تلوار بھی چلاؤں گا، یہودیوں کو قتل بھی کروں گا اور تلوار چلا کر اسلام بچاؤں گا. اور جہاں تلوار رکھ کر کے بچانا ہے وہاں اپنے صبر سے اسلام بچاؤں گا. آئے اسلام بچانے کے لیے، کوئی لڑنے تھوڑی نہ آئے. ایک کرسچن نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جہاں تلوار چلانا ہے وہاں تلوار چلا کے اسلام بچائیں گے، جہاں تلوار رکھ کر کے بچانا ہے وہاں صبر سے بچائیں گے. یہی تو ان کا مقصد ہے. ایک کرسچن نے بڑی اچھی بات کہی تھی، علی علم بانٹنے آئے تھے، مسلمانوں نے انہیں جنگوں میں لگا دیا. کیا بات، کیا بات. علم بانٹنے آئے تھے، وہ تو اندھیرے سے نور میں لانے کے لیے آئے تھے. مسلمانوں نے انہیں جنگوں میں پھنسا دیا. یہ پھنسا دیا کا لفظ لکھا ہوا ہے کتاب. مسلمانوں نے تو سب کام کیا. رسول اللہ کی بات، بھائی رسول اللہ کے زمانے میں جنگیں تھیں وہ اپنی جگہ، لیکن ان کے بعد رسول کے جانشین ہیں، علم پھیلانے والے، ان کا ہر کام رضائے رب کے لیے ہوتا ہے. ہر کام رضائے الہی کے لیے. پوری توجہ رکھیے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دونوں مینا کے میدان میں بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی. کیوں؟ رضائے رب کے لیے. توجہ عزیزان محترم، رضائے رب کے لیے. بیٹا لیٹ بھی گیا چھری کے نیچے اور خنجر آ بھی گیا، باپ نے رکھ بھی دیا. دونوں کے نظروں کے سامنے رضائے رب ہے، اللہ کی رضا ہے. جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، جو تلوار کے نیچے، وہ ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ. اسماعیل ذبح نہ ہو کر کے بھی ذبیح اللہ. بھائی توجہ، ذبح نہ ہو کر کے بھی ذبیح اللہ. کیوں؟ میرے اللہ اتنا بڑا انعام کیوں؟ ذبیح اللہ کا ٹائٹل کیوں؟ کہا خنجر کے نیچے تو آیا ہے. بھائی جا کے سنیے گا عزیزان محترم، دیکھیے تو مجلس میں ادھر یہیں پر ختم کیے دیتا ہوں. خنجر کے نیچے تو آیا ہے، اس لیے میں نے اسے ذبیح اللہ بنا دیا. مسلمانوں سمجھتے کیوں نہیں؟ جو ایک خنجر کے نیچے آئے جب وہ ذبیح اللہ ہو سکتا ہے تو جو ہجرت کی رات میں 40 تلواروں کے نیچے سو رہا ہو وہ نفس اللہ جو نہیں بنے گا. آگے تلواروں کے نیچے علی. رسول نے کیا فرمایا تھا؟ یا علی، خوبصورت جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یا علی میرے بستر پہ سو جائیے. امیر المومنین نے کیا سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہی تو ہے نا، سنتے تو یہی ہیں آپ. میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی. میں کہوں گا یا امیر المومنین، رسول کی جان کا تو پوچھ لیا، اپنا بھی پوچھ لیجئے، آپ بھی بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ علی آواز دیں گے تمہارے ایمان کو ہو کیا گیا ہے؟ میں نے رسول سے پوچھا ہے آپ کی جان بچ جائے گی. میں نے صرف سوال ایک کیا ہے، پوچھا دونوں کا ہے. جان کو نفس کہتے ہیں، جان کو ہی تو نفس کہتے ہیں. میں نے رسول سے صرف رسول کا نہیں دونوں کا پوچھ لیا ہے کیا ہونے والا ہے. رسول نے بتایا کہ ہاں بچ جائے گی. ارے میں خود تو نفس رسول ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. آپ کے ذہنوں میں ایک سوال تو اٹھا ہوگا کہ مولانا نے کیا پڑھ دیا کہ کیا علی کو اپنے جان کی پرواہ تھی؟ نہیں، پرواہ تو بالکل بھی نہیں تھی. اس لیے کہ روایتوں میں جب کسی جنگ سے مولا علی واپس آتے تھے تو مسجد میں بیٹھ کر روتے تھے. کسی نے ایک دن پوچھ لیا یا علی جنگ آپ کی وجہ سے فتح ہوئی؟
رو کیوں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی شہادت کی تمنا لے کے گیا تھا، زندہ واپس آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا کہیں۔ اس مرتبہ بھی شہادت کی تمنا، لٹا دیا نبی نے بستر پر۔ پوری توجہ عزیزان محترم، یہ جو مشرک گھیرے ہوئے تھے رسول کا گھر، رسول نکل رہے ہیں، دشمن سے بچنے کا ایک وظیفہ بھی ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے باہر نکلیں گے کوئی پریشان کرے گا یا کوئی ایسا ہے کہ جس سے خطرہ ہے، زمین سے مٹی اٹھائیں جو نبی نے کیا تھا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ پڑھ کر کے دشمنوں کی طرف پھینکا، اللہ نے ان کے سامنے پردے کھینچ دیے، نبی بچ کے نکل گئے۔ سنتے ہیں نا؟ جی جی نکل گئے ہمارے نبی، جا رہے کہاں؟ غار کی طرف، پیچھے پیچھے ایک اور چلے۔ اچھا، نبی نے علی کو تو بستر پر لٹا دیا ہے، تلواریں کھچی ہوئی ہیں، نبی کہاں جا رہے ہیں؟ غار کی طرف۔ اب یہ جو تلواروں کے نیچے جان کا رزق لے کے لیٹا ہے نا، اس کے فضائل تو دنیا کو سمجھ میں نہیں آتے، یار غار کے بہت سمجھ میں آتے ہیں۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ اچھا چلے نا پیچھے پیچھے۔ رسول نے پوچھا کون؟ یا رسول اللہ میں ہوں، اکیلا کیسے چھوڑ دوں آپ کو؟ رسول فرماتے ہیں جائیے۔ نہیں میں تو ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ جب حکم رسالت آ گیا تو جائیے بھائی۔ اچھا وہ تو رحمت للعالمین ہے، جب ضد کی تو کہا چلیے آ جائیے۔ کسی نے شعر بڑا پیارا کہا تھا کہ نور یقین کو تیغوں کے سائے میں دے گئے، نور یقین کو تیغوں کے سائے میں دے گئے، سازش کا جس پہ شک تھا اسے ساتھ لے گئے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ لے گئے، اور جانے سے پہلے ایک کام کیا تھا، مکے والوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، علی کے حوالے کیا، اے علی یہ امانتیں دے کر کے آ جائیے گا۔ اب دو طرح کی روایتیں، ایک روایت میں تو بتایا فلاں کی، ایک روایت میں بتایا بھی نہیں، یہ امانتیں دے دیجئے گا۔ اے توجہ، میں آپ کو، میرے پاس 10 آدمی امانت رکھے، میں آپ کو دوں، یہ امانتیں کچھ لوگوں کی آپ دے دیجئے گا۔ آپ پلٹ کے پوچھیں گے آپ نام تو بتائیے کس کی ہیں، ہمیں کیا پتا؟ علی نے سوال نہیں کیا کس کی امانتیں، اس لیے کہ ایک ہی نور کے 2 جز ہیں۔ اے توجہ عزیزان محترم، جانتے ہیں نا علم غیب ہے نا، کس کی امانتیں ہوں گی؟ امانتیں دے کر کے، اچھا ان امانتوں میں کیا تھا آپ مجھے بتائیے، کس کی امانتیں تھیں؟ مشرکوں کی، کافروں کی، وہی تو امانتیں تھیں جو دے کر کے گئے تھے علی کو۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سفر کہاں کا ہے؟ مدینے کا، گئے تو ہیں غار، پھر اس کے بعد جانا ہے ادھر۔ پوری توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، امانتیں دنیاوی امانتیں، کسی کا پیسہ ہے، کسی کے زیور ہیں، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ، یہی سب تو امانتیں تھیں، اور تھی کیا؟ کافروں کے پاس کون سا مال؟ قرآن اور مفاتیح اور تحفۃ العوام ہوگا، وظائف الابرار ہوگی، کون سی بھائی دعائیں تھیں؟ کافروں کی امانتیں کیا ہو سکتی؟ وہی تھی۔ رسول فرما رہے اے علی کل ان امانتوں کو دے کے آ جائیے گا، آگے ہم سے مل جائیے گا، ہم سے مل جائیے گا۔ میں جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، وہ رسول جو کافروں کی امانتیں، نہیں میں جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، 2 طرح کی امانتیں نظر آتی ہیں، ایک ہے کافروں کی امانتیں، ایک ہے اللہ کی امانت، اسلام، قرآن، دین، شریعت، قانون الہی، ہے توجہ عزیزان محترم، یہ ہے اللہ کی امانت۔ تو وہ رسول جو ایک رات کے لیے جائے، تو جب وہ رسول دنیا والوں کی امانت علی کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، تو جب وہی نبی ہمیشہ کے لیے جائے تو اللہ کی امانت اسلام علی کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو کہاں دے دے گا؟ رات بھر کافر سوچتے رہے، کوئی کرائے کے تو بلائے ہوئے تھے نہیں کافر، مکے کے تو تھے، دیکھا کرتے تھے نبی کو بھی اور علی کو بھی۔ ایک روایت میں ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں ہم گئے تھے، جنگ کئی دن چلی تو خیمے لگا دیے گئے، اس خیمے میں ایک خیمے میں نبی رات میں آرام فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں جب میں خیمے میں گیا، نبی کے سے کچھ کام تھا، تو میں نے دیکھا نبی جو چادر اوڑھے ہوئے ہیں، تو نبی کے چہرے کا نور چادر سے باہر آ رہا ہے، نبی ہیں ہی، ہے نا، نور مجسم، کہتے ہیں کہ باہر آ رہا ہے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم، دنیا لاکھ علی کو نبی سے الگ کرنے کی کوشش کرے، وہ تو مکے کے کافر تھے،
کیا سنتے ہیں آپ؟ رات بھر سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں۔ کافر تھے لیکن انہیں بھی علی کے چہرے میں نبی کا نور نظر آ گیا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ باہر والے نہیں تو ہے توجہ جی عالم محترم۔ اچھا، نبی علی کو بستر پر لٹا کر دیں، علی ہم شبیہ پیغمبر نظر آ رہے ہیں۔ کیسے ہم شبیہ پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ سن لیجئے آپ، حضرت عیسیٰ، آپ نے روایت سنی ہوگی، حضرت عیسیٰ کا ایک صحابی تھا جس کو دشمنوں نے خرید لیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے۔ پیسہ دیا اسے، روایتوں میں 2 لاکھ درہم دی، اور کہنے لگے کہ ہمیں عیسیٰ کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، تم بتا دو ہمیں۔ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں جدان محترم، شب ہجرت کس کے قتل کی سازش تھی؟ علی کی۔ بھائی آپ ہیں نا میرے ساتھ؟ نبی کے قتل کی سازش تھی نا بھائی۔ نبی کو بچانے کے لیے 2 لیٹے تھے کہ میں مر جاؤں لیکن نبی بچ جائے، میری جان جاتی ہے تو جائے۔ اور یہ سنت کہاں سے چلی جانتے ہیں؟ شعب ابی طالب سے۔ جب ابو طالب رسول کو ہٹا کر رسول کی جگہ پر اپنے بیٹوں کو لٹاتے تھے، ہے نا، وہاں سے چلیے۔ اچھا، صحابی کو خرید لیا لوگوں نے اور کہا کہ دیکھو جب عیسیٰ کہیں تنہا ہونا تب بتا دینا، ہم آئیں گے اور آگے حملہ کر کے مار ڈالیں گے، اور پورے گروپ میں آئیں گے تاکہ کوئی بعد میں پھنسے نہیں۔ جناب عیسیٰ کی فالوور بہت تھے، ٹھیک ہے، پیسہ ویسا ملا، بک گیا آدمی۔ روایتوں میں یہ کہ ایک دن یہ خبر لے کے آیا دشمنوں کے پاس کہ فلاں کمرے میں فلاں حجرے میں عیسیٰ اکیلے ہیں، چلو چل کے مار دو۔ دشمن آئے تیاری کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو مارنے کے لیے۔ جیسے ہی اس حجرے کے پاس پہنچے، ان لوگوں نے کہا اسی آدمی سے، اسی صحابی سے، تم صحابی ہو، جاؤ اندر جا کے چیک کرو عیسیٰ ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی اندر آیا، اللہ نے حجرے کی دیوار، حجرے کی چھت کو 2 حصوں میں بانٹا، عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا، اس آدمی کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا، عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا۔ جب دشمن آئے تو وہ اسے ڈھونڈ رہے، وہ کہاں گیا؟ ایک دشمن کہتا ارے اسے چھوڑو، عیسیٰ سامنے کھڑے، اسے انہیں لٹکا دو، پہلے انہیں کو تو مارنے آئے ہیں نا، انہیں ہینگ کر دو۔ اٹھا کے اسے ہینگ کر، وہ چلا رہا ہے میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ کہہ رہے نہیں بھائی تم بالکل وہی دکھ رہا ہو، اللہ نے بنا دیا نا۔ جملہ کہہ دوں، وہ انسان جو نبی کو مروانا چاہتا ہے، جب اللہ اسے ایک نبی کی شبیہ بنا سکتا ہے تو وہ علی جو محمد کو بچانا چاہتا ہے، شب ہجرت اسے محمد کی شبیہ کیوں نہیں بنا دے گا؟ جو مروانا چاہتا ہے جب اللہ اسے بنا سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ولادت؟ اللہ نے آواز دی بیت المقدس سے باہر جائیے، عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں۔ میں نے کہا میرے اللہ یہ بھی تیرا گھر؟ نبی سلیمان نے بنوایا ہے نا بیت المقدس، مسجد اقصیٰ نبی سلیمان کی بنائی ہوئی، اور خانہ کعبہ نبی ابراہیم و اسماعیل۔ میرے اللہ یہ بھی تیرا گھر، کعبہ بھی تیرا گھر۔ پوری توجہ جدان محترم، کیا ہے اتنے دن سے تو مریم رہی رہی ہیں بیت المقدس میں حجرہ بنا کر کے، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، پیدا کروا دے نا۔ اللہ آواز دے گا سنو، آج اگر عیسیٰ کو پیدا کروا دیا اپنے گھر میں تو کل مسلمان کہے گا علی کی کون سی فضیلت ہے، وہ کعبے میں پیدا ہوئے، پہلے عیسیٰ بھی تو ہو چکے ہیں۔ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھو جب میں علی کی ولادت کی فضیلت میں نبی کو شریک نہیں کرتا، کسی نبی کو شریک نہیں کرتا، تو علی کی خلافت کے درجے میں کسی امتی کو کہاں شریک کر دوں گا؟ ولایت کی فضیلت میں امتی کہاں سے شامل ہو جائے گا؟ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ۔ چھوٹے سے حضرت عیسیٰ، بس آخری بات اور میں مسائل پر آ رہا ہوں۔ چھوٹے سے حضرت عیسیٰ، ایک دن مریم علیہ السلام اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑا، بیٹا چلو کچھ سیکھ لو، زندگی میں کام آئے گا۔ بطول ہے مریم، معصومہ ہے نا، لیکن عالمہ غیب تو نہیں ہے نا،
پوری توجہ، بس میں جلدی سے جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. نبی عیسیٰ چھوٹے سے 4 یا 5 برس کے لے کر کے آ گئی ایک رنگریز کے پاس. رنگریز سمجھتے ہیں جو کپڑوں میں کلر کرتے ہیں، ڈائی کرتے ہیں، جو بھی کہہ لیجیے. لے کے آئی اور اس رنگریز سے کہتی ہیں کہ اے بھائی میرے بچے کو ذرا کپڑوں میں رنگ کرنا سکھا دو. آپ تیار ہیں؟ روایت سنا. کہنے لگا بی بی، بڑا احترام تھا بھائی اس فیملی کا، حضرت عمران کی فیملی، مریم بنت عمران، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، ایک ہی فیملی ہے پوری. بڑا احترام تھا. بالکل سکھا دوں گا. بیٹھ گئے حضرت عیسیٰ. مریم چلی گئی. بیٹے سے کہہ کر کے گئی سیکھنا اس سے، ایک ہنر سیکھ لو کام آئے گا. بہت سارے کپڑے رکھے، ایک بڑا پتیلا رکھا ہوا ہے جس میں کالا رنگ اس میں ڈالا ہوا ہے، اور کچھ کپڑوں کو مختلف رنگوں میں رنگنا ہے. اسے کالے رنگ میں، پھر اسے ہٹائے گا، پھر دوسرا رنگ تیار کرے گا، اسے گرم کرے گا، پھر اس میں دوسرے کلر، پھر تیسرا کلر، چوتھا کلر، ایسے کرے گا. یہی تو کرتا ہے. وہ کسی کام سے چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے 4 یا 5 برس کے. انہوں نے سارے کپڑے اٹھائے ایک ہی کلر میں ڈال دیے. پوری توجہ. ایک روایت سنا دوں اس سے پہلے. امیر المومنین کے گھر میں جب رات میں مہمان آیا، امیر المومنین کے گھر میں کچھ تھا نہیں. جناب سیدہ نے اپنی چادر دی، لے جائیے شمون یہودی کے پاس رکھیے، اور کچھ جو لے کر کے آ جائیے یا کچھ گندم لے کر کے آ جائیے، اسے پیس کر کے روٹیاں تیار کرنی ہیں. جیسے ہی امیر المومنین شمون کے گھر پہ پہنچے نا، شمون کہتا ہے یہ چادر، مسلمانوں کے نبی کے بیٹی کی چادر، اتنے پیون لگے ہوئے. اب امیر المومنین کو جلال آ گیا. فرماتا تو کیا سمجھتا ہے ہم غریب ہیں؟ اشارہ کر دوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. شمون کہتا میں نے دیکھا کہ علی کا ہاتھ لگا، دیوار سونے کی ہو گئی. دیوار، وہ کہتا ہے ذرا سا ہاتھ ٹچ ہوا، مس ہوا دیوار میں، دیوار سونے کی. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم. عیسیٰ علیہ السلام نے سارے کپڑے اٹھا کے پتیلے میں ڈال دیے. اب جب وہ واپس آیا پوچھتا ہے بھائی کپڑے کدھر ہیں؟ کہنے لگے اسی میں. وہ پریشان، کیا کر دیا تم نے؟ یہ تو الگ الگ رنگوں میں رنگنا تھا، تم نے ایک ہی رنگ میں ڈال دیا. عیسیٰ فرماتے چیخو چلاؤ نہیں، بیٹھ جاؤ. بس میں کپڑا اٹھاتا ہوں، تم بتاتے جانا، جس رنگ میں چاہیے اس رنگ میں ہو جائے گا. کیا سنا عزیزان محترم؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کپڑا اٹھایا. فرماتے ہیں کس رنگ کا چاہیے تھا؟ کہا اسے نیلا ہونا تھا. نکالا، وہ نیلا ہو چکا تھا. دوسرا نکالا، سفید ہونا تھا، سفید ہو گیا. تیسرا نکالا، ہرا ہو گیا. یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے. اس کو اہل سنت اہل شیعہ سب نے اس روایت کو لکھا ہے. عزیزان محترم، وہ عیسیٰ کا ہاتھ تھا، اللہ اکبر، وہ عیسیٰ کا ہاتھ تھا کہ جس میں اتنا اثر تھا کہ جو کپڑوں کے رنگ تبدیل کر رہا تھا وہ عیسیٰ کا ہاتھ تھا. اسے سب نے مان لیا. ارے جس کا ہاتھ اپنا ہاتھ تھا، جب اس میں اتنا اثر ہے کہ کپڑوں کے رنگ بدل سکتا ہے، تو وہ ہاتھ جو ید اللہ ہو، اس علی کا ہاتھ دیوار میں لگے تو وہ سونے میں تبدیل کیوں نہیں ہو جائے گی؟ حیدر 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 ہاتھ ہی ید اللہ ہے. حیدری محمد وآل محمد صلوات. اللہ صلی اللہ جو ہاتھ ہی ید اللہ ہو. عزیزان محترم، وہ علی عظیم ذات ہے. علی بن ابی طالب کی زندگی رضائے رب میں گزر گئی. ہر کام اللہ کی رضا کی. پھر اللہ نے بھی کہا جب آپ نے اپنی زندگی ہمارے لیے وقف کی ہے تو ہماری ساری مرضیاں بھی آپ کے حوالے ہیں. کربلا کیا ہے؟ کربلا مجبوریوں کا نام نہیں ہے. کوئی امام مجبور کب ہوتا ہے؟ امام مختار کائنات ہوتا ہے، امام مولا کائنات ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا. وہ امتحان کی منزل میں ہوتا ہے، وہ ابتلا کی منزل میں ہوتا ہے، آزمائشوں کی منزل میں ہوتا ہے. اور وہ ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے کہ دیکھو جب اتنے اختیار اور اقتدار کے باوجود ہم دین کے لیے صبر کر رہے ہیں، تو اگر تمہاری زندگی میں بھی پریشانیاں آ جائیں تو صبر سے کام لینا. عزیزان محترم، کیا صبر ہے کربلا والوں کا. نہ ان کے صبر کی مثال، نہ ان کے علم کی، نہ ان کی طہارت کی کوئی اس کا جواب ہو ہی نہیں سکتا. اہل بیت وہ ہے، اور جو ان کے در پر آ جائے یہ انہیں بھی بے مثال بنا دیتے ہیں. دیکھیے تو صحیح، مجھ سے فرمائش ہوئی ہے
حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب سے کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں. شہادت انشاءاللہ شب عاشور میں آپ سنیں گے. کتنے کریم ہیں اہل بیت. ایک روایت ایک جملہ سنا کر کے پھر میں آگے بڑھوں. ابھی یہ 50 60 یا 70 سال پرانی بات ہے. لکھنؤ کا ایک مومن کربلا گیا. پیسے ویسے ذرا ٹھیک ٹھاک تھے فیملی میں. یہاں فیملی کا انتظام کیا, وہاں چلا گیا اور کچھ ایک مستقل ذریعہ آمدنی کا بھی انتظام کر دیا تاکہ پریشان نہ ہو فیملی. چلا گیا, زیارت کی اور اس کے بعد مولا کے ذریعے کے پاس جا کے کہتا مولا دل چاہتا ہے کربلا ہی میں رک جاؤں. رک گیا کربلا میں. کئی دن گزرے, مہینے گزرے, سال گزرے. چھوٹی سی بچی تھی اس کی, بہت چھوٹی, 1 برس کی بچی تھی یا 2 برس کی بچی تھی جب یہ آیا تھا. اب وہ بچی بڑی ہو گئی. 2-3 سال کے بعد ایک دن وہ بچی بابا کو اپنے یاد کر کے کہتی ہے مولا حسین میرا بابا آپ کے دربار میں گیا نہیں آیا, مولا میرے بابا کو بھیج دیجیے. ایک دن دعا کی, دوسرے دن دعا کی, تیسرے دن دعا کی, چوتھے دن دعا کی. ایک دن مولا حسین تشریف لائے, آنکھوں میں آنسو تھے اس مومن کے جو کربلا میں رہ رہا ہے. باپ مولا آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرماتے ہیں تیری بچی نے مجھ سے تجھے واپس بھیجنے کی فرمائش کی ہے. وہ رو رہی تھی, مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں گیا. وہ اپنے بابا کے لیے رو رہی تھی. جاؤ واپس چلے جاؤ, میرا حکم ہے. مولا میں نے سوچا تھا یہیں مروں گا اور یہیں دفن ہو جاؤں گا, میری تمنا تھی. فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں, اگر دل میں تمنا تھی تو کہیں بھی مرو, ہم تمہیں کربلا بلا لیں گے. دل میں تمنا تھی تمہیں ہم کربلا بلا لیں گے, لیکن جاؤ, تمہاری بچی کا رونا دیکھا نہیں چاہتا. میں کہوں گا مولا ایک مومن کی بچی کا رونا دیکھا نہیں گیا. اس نے اپنے باپ کو یاد کیا, آپ نے باپ کو بھیج دیا. شام غریمہ میں بھی ایک بچی رو رہی تھی, باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی. ہائے بابا, ہائے بابا. مولا آپ کو آپ کی سکینہ بہت یاد کر رہی تھی. روایتیں بتاتی ہے حسین کے دل کے ٹکڑے کربلا میں بکھر گئے عزادارو. ہاں عزادارو بڑی بے دردی سے مارے گئے. ہاں عزادارو حسین کے بیٹے کربلا میں مار دیے گئے, بیٹیاں قیدی بنا لی گئی. ہاں عزادارو روایتیں بتاتی ہیں حسین کو اکبر سے بڑا پیار تھا. ایک دن امام حسین نے حضرت علی اکبر سے سوال کیا بیٹا آج مجھ سے کچھ مانگو, کبھی تم مجھ سے کچھ مانگتے نہیں ہو. اکبر کہتے ہیں بابا کیا مانگوں, جو چاہیے ہوتا ہے پھوپھی زینب سے مل ہی جاتا ہے, کیا مانگوں آپ سے. امام حسین فرماتے ہیں آج میری تمنا ہے مجھ سے کچھ مانگو. اکبر کہتے ہیں بابا انگور کھانے کا بڑا دل چاہ رہا ہے, انگور کا موسم نہیں تھا بابا, آج انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے, اگر ہو سکے تو آپ انگور کا انتظام کر دیجئے. حسین نے داہنا ہاتھ اکبر کے رخسار کے نیچے رکھا اور بایاں ہاتھ اٹھایا, میرے اللہ میرے بچے کو انگور کی خواہش ہے. انگور ہاتھ میں جنت سے آ گیا, لا کر سامنے پیش کر دیا. اکبر نے انگور لے لیا. میں کہوں گا مولا یہ مدینہ ہے, اکبر نے انگور کی فرمائش کی, آپ نے جنت سے منگا دیا. کل عاشور کا دن ہوگا جب اکبر سامنے کھڑا ہو کر سوال کر رہا ہوگا بابا زبان سوکھ گئی ہے, اگر ایک قطرہ پانی کا مل جاتا تو دشمن کو دکھا دیتا کہ میں حیدر کرار کا پوتا. علامہ رشید ترابی ایک جملہ پڑھا کرتے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے شب عاشور تھی, عباس اور علی اکبر خیموں کا تلایا پھر رہے تھے. ایک مرتبہ اکبر تھک کر ایک خیمے کی لکڑی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اچانک نیند آئی تو اکبر نے خواب میں دیکھا, ایک عجیب خواب دیکھا. اکبر تڑپ گئے, اٹھے اور خیمے میں آئے. اس خیمے میں جہاں حسین مصلی عبادت پر تھے اور بازو میں آ کر بیٹھ گئے, پہلو میں آ کر بیٹھ گئے اور کہا بابا ایک عجیب ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. ہاں زدارو. حسین سوال کرتے بیٹا کیا دیکھا؟ عرض کرتے ہیں بابا میں نے خواب میں دیکھا کربلا کی زمین پر خون کا دریا بہ رہا ہے. حسین رونے لگے. بیٹا پھر کیا دیکھا؟ کہتے ہیں بابا میں نے دیکھا کہ اس خون کے دریا میں آپ ہاتھ پیر مار رہے ہیں. پھر کیا
کیا دیکھا؟ حسین نے تعبیر بتائی. بابا مجھے تعبیر سنائیے. حسین تعبیر سنا رہے ہیں. بیٹا پھر کیا دیکھا؟ کہتے ہیں میں نے اچانک خواب میں دیکھا کہ آپ کا بایاں بازو کٹ کے گر گیا. ارے حسین فرماتے ہیں جب میرے اولو محمد مارے جائیں گے تو مجھے ایسا محسوس ہوگا میرا بایاں بازو کٹ گیا. آزادارو پھر عرض کرتے بابا میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کا دایاں بازو کٹ کے گر گیا. حسین فرماتے جب میرا قاسم مارا جائے گا تب مجھے ایسا محسوس ہوگا میرا دایاں بازو کٹ کے گر گیا. پھر کیا دیکھا؟ آزادارو ایک مرتبہ اکبر کہتے بابا میں نے خواب میں دیکھا آپ نے کمر پہ آپ نے اپنی کمر کو جھکایا اور ایک جملہ کہا ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. حسین کہتے ہیں میرے لال یہ جملہ اس وقت کہوں گا جب میرا عباس مارا جائے گا. اب اس کے بعد اکبر کہتے بابا پھر میں نے آخر میں عجیب منظر دیکھا. آپ بار بار آنکھیں کھولتے تھے اور بند کرتے تھے, بار بار آنکھیں کھولتے تھے اور بند کرتے تھے اور کہتے تھے ہائے میری آنکھوں کا نور چلا گیا, آنکھوں کی روشنی چلی گئی. بابا تعبیر بتائیے. حسین خاموش ہو گئے. بابا تعبیر بتائیے. حسین خاموش ہو گئے. جب تیسری بار پوچھا حسین نے اکبر کا ہاتھ پکڑا. اکبر خیمے کے باہر آ جا, تعبیر سننا چاہتے ہو کہیں زینب نہ سن لے, کہیں ام لیلا نہ سن لے. اے اکبر جب تمہیں مارا جائے گا اس وقت میں کہوں گا آنکھوں کا نور چلا گیا, میرا اکبر مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. مات میں حسین